اسرائیلی طیاروں کی رفح میں نہتے فلسطینیوں پر بمباری، مزید 71 شہید۔ حملے میں شہید ہونے والے فلسطینی مصر کی طرف جا رہے تھے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر زمینی، فضائی اور بحری حملہ بھی متوقع۔ بختر بند گاڑیاں اور زمینی افواج غزہ میں داخل ہونے کے لیے تیار۔ صہیونی فوج کی غزہ کے علاقے الزیتون کے مکینوں کو علاقہ چھوڑنے کی دھمکی۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 2800 سے زائد ہو گئی۔ شہداء میں 856 بچے اور 936 خواتین شامل۔ 10,000 سے زائد زخمی، ملبے تلے 1000 سے زائد لاشیں ہیں۔ فلسطینی حکام کا خدشے کا اظہار۔ اسرائیل کے حالیہ حملوں پر ایران کا سخت رد عمل۔ سپریم لیڈر کی اسرائیل کو وارننگ، غزہ پر اسرائیلی بمباری فوری بند کی جائے۔ صہیونی حکومت اپنی ناکامیوں کی تلافی نہیں کر سکتی۔ اسرائیل نے بمباری جاری رکھی تو مزاحمتی تحریکوں کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنہ ای کا دو ٹوک اعلان۔ مزاحمتی محاذ خطے میں فورسز کا اتحاد ہے جس میں حزب اللہ بھی شامل ہے۔ غزہ کی صورتحال ابتر 24 گھنٹے اہم۔ ہر صورت امداد کی ضرورت، مدد نہ پہنچی تو ڈاکٹرز کو مریضوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار کرنا ہوں گے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا۔ اسپتالوں میں بمباری کے باعث مشینری ناکارہ۔ غزہ میں صرف 24 گھنٹوں کا پانی، بجلی اور ایندھن بچا ہے۔ بمباری کا نشانہ بننے والے علاقوں میں امدادی سامان بھیجنے کی اجازت دی جائے۔ WHO کی اپیل۔ اسرائیل کی سفاکیت کی انتہا، غزہ میں فلسطینیوں کے لیے امداد روکنے کا اعلان۔ جنگ بندی کی افواہیں غلط ہیں، غزہ کے محصورین کے لیے کوئی امداد نہیں جانے دیں گے۔ خوراک اور پانی کے بڑھتے مطالبات پر اسرائیلی وزیر اعظم کا سرد مہری کا مظاہرہ۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی بھی جنگ کو طویل بنانے کی دھمکی۔ اسرائیل کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے، ہر قیمت پر حماس کو ختم کر کے دم لیں گے۔ جنگ کو اتنا طویل بنا دیں گے کہ اس کے نقصان کا تخمینہ لگانا مشکل ہوگا۔ یورپی کمیشن کا غزہ کے مظلوموں کے لیے امدادی سامان بھیجنے کا اعلان۔ ابتدائی طور پر 2 جہاز رواں ہفتے ہی غزہ پہنچیں گے۔ محصور فلسطینی امداد کے انتہائی مستحق ہیں۔ یورپی کمیشن غزہ اور مصر کے درمیان ایک فضائی راہداری کھولے گی۔ 23 لاکھ فلسطینیوں کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ یورپی یونین کی صدر ارسولا کا اعلان۔ امریکہ اور برطانیہ نے سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی سے متعلق روسی قرارداد ویٹو کر دی۔ قرارداد میں اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ماسکو 15 رکنی کونسل میں کم از کم مطلوبہ 9 ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ قرارداد کے حق میں 5 اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ 6 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ حزب اللہ کے بھی اسرائیل پر حملے، صہیونی سرحدوں پر لگائے گئے نگرانی کے کیمروں کو تباہ کر دیا۔ سرحد پر اسرائیلی ٹینک کو گائیڈڈ میزائل سے تباہ کرنے کی ویڈیو بھی جاری۔ حماس اسرائیل جنگ میں مارے گئے اسرائیلیوں کی تعداد 1400 ہو گئی۔ 199 یرغمالی حماس کے پاس موجود ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ قیدیوں کی تعداد 200 سے 250 کے درمیان ہے۔ القسام بریگیڈز کی اسرائیلی اعداد و شمار کی تردید۔ حماس حملے میں ہلاک ہونے والوں میں کم از کم 6 برطانوی شامل، 10 لاپتہ۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کا بیان۔ روس کے صدر کی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع ختم کرانے کی پیشکش۔ ولادیمیر پوٹن کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کینیڈین وزیر اعظم کا بھی غزہ میں فوری راہداری کا مطالبہ۔ جسٹن ٹروڈو کا متاثرہ علاقے میں امداد نہ پہنچنے پر افسوس کا اظہار۔ امدادی سامان بھیجنے کے معاملے پر ہماری سفارتکاری ناکام ہو گئی۔ غزہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔
چینی صدر کا عالمی رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ، نگران وزیر اعظم کی شرکت، انوار الحق کاکڑ کی کینیا اور سری لنکا کے صدور سے ملاقاتیں، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم اور عوام کے روابط کے فروغ پر بات چیت، انوار الحق کاکڑ کی روس کے صدر پیوٹن سے ملاقات بھی شیڈیول۔ پاک چین لازوال دوستی ہر موقع پر ثابت قدم رہی، سی پیک ایک فلیگ شپ منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کی وجہ سے پاکستان میں روزگار کے مواقع اور غربت میں کمی ہوئی، 2 لاکھ سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہوئے، دیہی ترقی میں سی پیک نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ منصوبہ بلوچستان میں ترقی کی بڑی وجہ ہے، نگران وزیر اعظم کا چینی تھنک ٹینک فار اسکالرز سے خطاب۔ وفاقی حکومت کا نیب ترامیم کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ، وفاقی حکومت نے فیصلے کے خلاف اپیل میں مزید گراؤنڈز شامل کرنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو اپیل دائر کرنے کے لیے 15 روز کا وقت دے دیا۔ نیب ترامیم فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے کچھ مزید گراؤنڈز شامل کی جا رہی ہیں، اٹارنی جنرل۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت، چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، فرد جرم کی کارروائی اگلی سماعت کے لیے مقرر، چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو چالان کی نقول تقسیم، آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی۔ اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کے سیل کی توسیع 35 فٹ سے 60 فٹ تک بڑھا دیا گیا، جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے احکامات پر جیل سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے عمل درآمد کر دیا۔ جج کے چیئرمین پی ٹی آئی کو ورزش کے لیے مینول کے تحت سائیکل مہیا کرنے کے بھی احکامات۔ اسحاق ڈار اور دیگر کے خلاف ریفرنس کا فیصلہ محفوظ، احتساب عدالت کے جج محمد بشیر 21 اکتوبر کو محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس پر نیب پروسیکیوٹر اور اسحاق ڈار کے وکیل قاضی مصباح نے دلائل مکمل کر لیے۔ ریلیف کے بجائے تکلیف، سوئی صدرن اور ناردرن نے صارفین پر بوجھ ڈالنے کے لیے کمر کس لی، 697 ارب روپے کے واجبات کا بوجھ صارفین پر ڈالا جائے گا۔ نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے فکسڈ چارجز میں 400% سے زائد اضافہ کیا جائے گا، فکسڈ چارجز 460 سے بڑھا کر 2000 روپے تک عائد کیے جائیں گے۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس قیمتوں میں اضافہ رواں ماہ سے ہی شروع ہو جائے گا۔ پی ایس او اور پی آئی اے میں ایندھن کی فراہمی پر مذاکرات، پی ایس او کو 12 کروڑ 50 لاکھ روپے کی ادائیگی، قومی ایئر لائن یومیہ بنیادوں پر کھپت کے حساب سے پی ایس او کو ادائیگیاں کرے گی۔ ایندھن کی بلا تعطل فراہمی کے بعد پروازیں معمول پر آ جائیں گی۔ افغان شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، گزشتہ روز 2871 افراد باشندے واپس چلے گئے۔ افغانستان جانے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل، 60 گاڑیوں میں 214 خاندانوں کی واپسی ہوئی۔ افغان باشندوں کی رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپسی کا اقدام قابل ستائش ہے۔ گلیات وادی نیلم میں برف باری، سوات و بابوسر ٹاپ پر بھی آسمان سے گرتی برف سے نظارے حسین، لوگوں کی بڑی تعداد نے سیاحتی مقامات کا رخ کر لیا۔ اور گوادر آف روڈ ریلی کا آج سے آغاز، 11 غیر ملکی اور 10 خواتین سمیت 204 ریسرز قسمت آزمائی کریں گے، 22 اکتوبر کو اختتامی تقریب ہوگی۔